کر ان کو پیسہ دے دیا۔ ایک وجہ یہ تھی جو پیسہ آتا تھا وہ امام اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ لیتے تھے ان مقتولوں کے وارثوں کے لیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو زیادہ پر لطف بات ہے، تفسیر احکام القرآن آپ کو ابھی یہ ٹی وی پر دکھا دی جائے گی، یہ جو بیان کرنے والا ہوں اس کا عربی ریفرنس آپ کو ٹی وی پر ابھی دکھا دی۔ تفسیر احکام القرآن شیخ ابو بکر الرازی جساس، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تفسیر احکام القرآن۔ انہوں نے لکھا کہ ٹائرنٹ خلفاء سے، ظالموں سے، باغیوں سے پیسہ لینا، وظیفہ لینا صحیح ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کا سر ورق بھی ہے، اور اس کے بعد جو وہ ریفرنس پر ابھی آپ کو لے کر آئیں گے کہ یہ ہے کیا۔ انہوں نے لکھا کہ کہاں کہاں انہوں نے پیسہ لیا ہے، کس کس نے پیسہ لیا اپنے وقت کے حکمرانوں سے، حسن بصری، سعید بن جبیر اور شعیبی اور اول تابعین، جتنے بھی تابعین تھے ان سب نے جو ہے وہ پیسہ لیا، ظالموں سے، ظالم حکمرانوں سے انہوں نے پیسہ لیا، حتیٰ کہ پیسہ قبول کرنے کے لیے اگر کوئی شخص فاجر بھی کیوں نہ ہو تو وہ بھی کوئی شخص اس سے پیسہ لے سکتا ہے۔ اب اس پر انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے پیسے لیے ہیں، محمد بن اشعث مروان سے پیسہ لیا، حالانکہ وہ امیہ کے اس پر تبرہ بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت علی، یہ جساس نے لکھا ہے تفسیر احکام القرآن میں، شیخ ابو بکر جساس الرازی نے لکھا ہے تفسیر احکام القرآن میں، حضرت علی کے شہادت کر دینے کے بعد امام حسن اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے معاویہ سے پیسہ لیا، حالانکہ وہ معاویہ پر تبرہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں سے، باغیوں سے پیسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں احیاء علوم الدین، یہ ہیں احیاء علوم الدین امام غزالی۔ امام غزالی وہ ہیں جس نے یزید پر لعنت کرنے سے منع کیا تھا کہ یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یزید پر لعنت کرنے سے اور صحابہ کے طرف لعنت کرنے کا جواز پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ یزید نے کیا برا کیا تھا کہ اس پر لعنت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے اولاد رسول کو تنگ کیا تھا، تو لوگ کہیں گے یہ کام تو اوروں نے بھی کیا تھا، لہذا سب پہ لعنت کی جائے۔ کہا کہ یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان اصحاب پر یا بزرگوں پر یا اور اصحاب پر لعنت نہ کی جا سکے۔ اس کی کتاب احیاء علوم الدین والیوم نمبر 2 یعنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔ امام غزالی جیسے وکیل یزید کی، جو یزید کی وکالت کرتے ہوئے یزید کو کہتا ہے کہ اس کو لعنت نہ کریں، وہ فرماتے ہیں کہ اب سنتے جائیے کہ ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زید بن سبائی، ابو ایوب انصاری، جریر بن عبداللہ، انس بن مالک اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے باغی اور ظالم حکمرانوں سے پیسہ قبول کیا۔ دوسری جلد صفحہ نمبر 98 احیاء علوم الدین، یہ آپ کے سامنے اس کا سر ورق دکھایا جا رہا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اردو میں، انگلش میں، پتہ نہیں کس کی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کہ ان سب لوگوں نے ظالم لوگوں سے، ٹائرنٹ رولر سے انہوں نے پیسہ لیا، اور ان لوگوں نے، ان میں سے کون کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ابو ہریرہ کے زمانے میں حکمران کون تھا، جو بقیہ لوگوں کے زمانے میں حکمران کون تھے جن کو امام غزالی بھی باغی کہتے ہیں، جو یزید کے حق میں ہیں لیکن ان لوگوں کو باغی کہتے ہیں، ٹائرنٹ کہتے ہیں، ان کو ظالم کہتے ہیں، وہ کون تھے؟ ابو ہریرہ کے زمانے میں کون تھا؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زین بن سبائی، ابو ایوب انصاری، جریر ابن عبداللہ، انس ابن مالک، اور بہت سے اور تھے جنہوں نے پیسے لیے۔ اسی طرح سے مروان اور یزید بن عبد الملک، ان لوگوں کے زمانے میں بھی لوگوں نے پیسے لیے، اور ان کے گورنر حجاج سے بھی
امام شافعی نے پیسے لیے، ہارون رشید سے امام شافعی نے پیسے لیے۔ اب یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ ہارون رشید سے امام شافعی نے پیسے لیے، تھاؤزنڈز آف دینار، ایک دو نہیں ہزاروں دینار لیے انہوں نے، اور ساتھ میں امام مالک نے بھی مختلف زمانوں کے مختلف خلفاء سے، حکمرانوں سے پیسے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں سے اور باغیوں سے پیسہ لینا اسلام میں جائز ہے۔ یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، اس کے علاوہ ابو ہریرہ، ابو سعید اور فلاں فلاں، یہ سب لوگوں نے ان کے بقول پیسہ لیا۔ اچھا، اب انہوں نے لکھا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، یہ قول بھی امام غزالی نے ہی لکھا ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حاکم وقت کوئی چیز دے تو چاہے وہ جائز چیزوں میں سے ہو اور وہ خود اس کو قبول نہ کرے اس لیے کہ وہ رحم کھاتا ہے یا ڈرتا ہے، لیکن جب امام حسن مجتبیٰ، امام حسن خلیفہ ہوئے اور اس کے بعد معاویہ اس حکمرانی پر آ گیا، تو انہوں نے معاویہ نے 4,00,000 درہم حسن مجتبیٰ کو بھجوائے کہ جو امام حسن نے قبول کر لیے۔ اس کا مطلب، اب یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ بھی امام غزالی کے لفظ ہیں، جو کچھ میں امام غزالی نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں سے کوئی سامان لے لینا، پیسہ لے لینا بری بات نہیں ہے، اور اس کو لے کر کسی اور کو طرز کھا کر دے دینا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے، اور یہ پیسے کے وصول کرنے کو ناجائز ثابت نہیں کرتا۔ یہ امام غزالی کا قول ہے، نہ پیسہ لینا کسی حکمران کو عادل ثابت کرتا ہے، بلکہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جو شیخ ابوبکر جساس نے کی ہے وہ بھی اور امام غزالی نے کی ہے وہ بھی، انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ فلاں فلاں صحابہ نے بھی ظالم و جابروں سے پیسے لیے ہیں، حتیٰ کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ امام شافعی اور امام مالک نے بھی ہارون رشید سے اور بقیہ لوگوں سے پیسے لیے، مروان سے پیسے لیے گئے، یزید بن عبد الملک سے پیسے لیے گئے، اور کس کس نے لیے وہ بھی نام میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی نے بھی معاویہ سے 4,00,000 درہم لیے، یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں 4,00,000 درہم لیے تو اس میں کیا برا کیا، امام غزالی کہہ رہے ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں مفتی صاحبان سے کہ پیسہ لینا اگر کسی کا دوستی کی بات ہے تو پھر آپ ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زید بن سبائی، ابو ایوب انصاری، جریر ابن عبداللہ، انس ابن مالک، ان سب کو غلط کہیں گے، امام شافعی کو غلط کہیں، امام مالک کو غلط کہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ کی ذات تک جائیں، پہلے ان سب کو کہیں کہ وہ ان کے ساتھ تھے حکمرانوں کے ساتھ، اگر نہیں تو پھر کہہ دیں کہ یہ سب جو ہیں وہ جو پیسہ لے رہے تھے وہ پیسہ صحیح تھا، حاکم وقت غلط تھا۔ اوروں کی باری آئے تو رضی اللہ رحمت اللہ، امام حسن کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ وہ دوستی تھی۔ اس بارے میں سوچئے گا کہ یہ کہاں پر آپ کو آپ کی قوم لے کے جا رہی ہے۔ بس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اس گفتگو پہ آج کے اپنے بیان کو تمام کرتے ہوئے کہ دیکھیں کل سے ہمارا جو ٹاپک یزید والا شروع ہوگا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک جاتے جاتے ایک بات حضرت عمار یاسر کے حوالے سے، بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے عمار یاسر کے حوالے سے کہ انہوں نے جن لوگوں نے رات کے وقت طلحہ و زبیر کو مارا، انہوں نے دن کے وقت جا کر عمار یاسر کو مارا، پھر لاش اٹھا کر انہوں نے معاویہ کے لشکر میں پھینک دی، چونکہ وہ لشکر خود امام علی کا تھا، باغی لشکر تھا جو اس کے ساتھ تھا، کچھ گروپ تھے جو باغی ہو گئے تھے، عمار یاسر کو مارا، پھر معاویہ کی طرف پھینک دیا، معاویہ نے افسوس کیا، پھر ان کو دفنایا کفنایا اور انہوں نے جو ہے وہ غم کیا۔ یہ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے طلحہ و زبیر کو رات کے وقت مارا تھا، انہوں نے دن میں جا کے عمار یاسر کو مارا، پھر لاش اٹھا کر انہوں نے پھینک دی معاویہ کے لشکر میں تاکہ ان پر الزام آ جائے، چونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ عمار تمہیں
باغی گروہ قتل کرے گا، لہٰذا وہ باغی گروہ معاویہ کا نہیں تھا بلکہ وہ علی کے لشکر کے اندر ایک گروہ تھا، باغی تھا، کہ جو ان کو مارنے کے لیے اور ان کو مار کر جو معاویہ کے لشکر میں پھینک کے آ گیا۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ نے یہ بیان کیا تو یہ پورا واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گروہ تھا جس نے مار کے اور یہ سب کی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ طلحہ و زبیر کس جنگ میں مارے گئے تھے اور عمار یاسر کس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں رات کو طلحہ و زبیر مارے گئے، دن کو جا کے یہ مارے گئے، عمار یاسر کو مار دیا۔ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ طلحہ و زبیر جمل میں مرے تھے اور عمار یاسر صفین میں مرے تھے، ان کو صفین میں شہید کیا گیا تھا۔ جن کو یہی پتہ نہ ہو کہ طلحہ و زبیر کب مرے تھے اور عمار یاسر کو کب شہید کیا تھا، وہ کیا بیان کریں گے کہ باغی گروہ کون ہے اور مظلوم گروہ کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں رات کو طلحہ و زبیر کو مارا گیا، دن کے وقت جو ہے وہ عمار یاسر کو شہید کیا گیا، حالانکہ طلحہ و زبیر جمل میں مرے تھے۔ یہ جو ہے وہ کہاں جا کے شہید ہوئے تھے؟ یہ شہید ہوئے تھے صفین میں۔ 2.5-3 سال کا فرق ہے ان دو جنگوں میں۔ بہرحال یہ پتہ نہیں ہے۔ میں یہ بتا دوں مفتی صاحبان کو کہ اگر یہ روایت بیان کرنی ہے، میں بتا دیتا ہوں، آپ کو شاید نہ پتہ ہو، میں بیان کرتا ہوں کہ یہ تاریخ طبری میں ہے۔ یہ تاریخ طبری کی روایت ہے، اس کو ڈھونڈ کر آپ پڑھیں، سند کے ساتھ پڑھیں، عربی ٹیکسٹ پڑھیں، سند کے ساتھ پڑھیں، نہیں تو پھر یہ کام یہ خادم کر دے گا، یہ کام بھی میں کر دوں گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو طبری کی روایت سند کے ساتھ اور اس کے راویوں پر جرا وہ بھی میں کر دوں گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ ان میں سے روایت کس کی ہے، کس نے کی ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، عربی ٹیکسٹ کے ساتھ بیان کریں کہ لفظ کا مطلب، ورنہ آپ کو آپ کے عوام نہیں چھوڑے گی، کیونکہ آپ نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے۔ ایک آخری بات جاتے جاتے، چونکہ کل سے ہمارا موضوع یزید کا شروع ہونے والا ہے، یزید کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ابھی ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے برادران آئے سب نے یہ کہا کہ وہ یزید کو اچھا نہیں مانتے، یزید کو برا مانتے ہیں، یزید لعنتی ہے، یزید جہنمی ہے۔ سب ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ کون یزید برا تھا، یزید خائن تھا، یزید ظالم تھا، قاتل تھا، فاسق و فاجر تھا۔ یہ میرے بھائی ایک دفعہ پھر آپ عوام کہتی ہے، آپ کے بزرگ نہیں کہتے، آپ کے بزرگ نہیں کہتے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، صحیح بخاری میں سے کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری جو ہے نا وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہے، صحیح بخاری جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ صحیح بخاری جو ہے نا وہ گلے میں ایسا ہی ہڈی پھنس گئی ہے کہ نہ نگلی جائے اور نہ اگلی جائے۔ صحیح بخاری کی اگر ہم بات کریں تو صحیح بخاری کے کتاب الفتن جلد نمبر 9 حدیث نمبر 227، جلد نمبر 9 کتاب الفتن، اور یہ ہے حدیث سلیمان بن حرب کی، حدثنا حماد بن زید۔ یہ صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 9، سلیمان ابن حرب کی روایت ہے، حماد بن یزید کی سے سنا، ان ایوب ان نافع قال، ان لوگوں کی روایت کے ساتھ، جب لما خلا اہل مدینہ، جب اہل مدینہ نے یزید ابن معاویہ کے ساتھ انہوں نے قطع تعلق کیا، تو ابن عمر نے اپنے ساتھیوں اور اپنے بیٹے کو جمع کیا، فقال، اور انہوں نے کہا، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ ہر باغی کے لیے قیامت کے دن ایک الگ پرچم نصب ہوگا کہ یہ باغی ہے۔ میں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ یہ لفظ جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کے صحیح بخاری میں ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 227 جلد نمبر 9، کتاب الفتن جلد نمبر 9 حدیث نمبر 227، نہ ملے تو میں آپ کو اس کا نسخہ فراہم کر دوں گا۔ کہا کہ عبداللہ ابن، جب مدینے والوں نے یزید کے خلاف انہوں نے شورش اٹھائی، یزید تو سے تعلق کی، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے نوجوانوں کو جمع کر کے اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر باغی اور ظالم باغی کے ساتھ
غادر یعنی باغی کے ساتھ ایک قیامت کے دن ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا کہ یہ باغی ہے، میں نے اس کی بیعت کر لی ہے، میں نے جب ہم لوگوں نے اس شخص کی یعنی یزید کی بیعت کر لی ہے، جیسا کہ ہم نے رسول خدا کی اور اللہ کی بیعت کی ہے، جیسا ہم نے اللہ کی اور رسول کی بیعت کی ہے اسی طرح سے ہم نے اس شخص یعنی یزید کی بیعت کر لی ہے۔ اور جو شخص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کی بیعت توڑے گا وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بیعت کو توڑے گا اور وہ ان سے جنگ مسلط کرے گا۔ میں ان سے بہتر کسی کو نہیں پاتا ہوں، جو اس کی بیعت توڑے گا لہٰذا اس کے اور میرے درمیان میں فاصلہ آ جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن عمر نے یزید کے بارے میں کہا کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یزید نے وہ اپنے لشکر کو بھیجا، مدینے کو پامال کیا۔ ہوا یہ کہ کربلا کے واقعے کچھ عرصے کے بعد یزید نے فوج بھیجی مدینے کو پامال کرنے کے لیے، مدینے کو پامال کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی کو تباہ کیا، وہاں گھوڑے باندھ دیے گئے، یہ سب ظلم ہوئے اور بہت سارے گناہ ہوئے۔ وہ جرائم ہوتے ہوئے جب مدینے والوں نے یہ سب ظلم دیکھا تو انہوں نے یزید کے خلاف کر لیا کہ ہم یزید کے خلاف ہیں، یزید کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم یزید کے خلاف، یزید ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ کے بیٹے، مایا ناز مجتہد، اہل سنت ہمارے جو برادران ہیں ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں روایتیں عبداللہ ابن عمر کی۔ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو بلایا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول خدا سے قیامت کے دن ہر باغی کے ساتھ ایک پرچم یعنی نشانی ہوگی کہ یہ باغی ہے فساد کرنے والے کی، میں نے یزید کی بیعت کر لی ہے اسی طرح جس طرح اللہ کی اور رسول کی بیعت کی ہے، لہٰذا جو شخص ان کی بیعت کو توڑے گا گویا وہ اللہ کے ساتھ اور رسول کی بیعت کو توڑ رہا ہے اور ان سے جنگ کر رہا ہے۔ میں یزید سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا ہوں، جو اس کی بیعت توڑے گا اس کے اور میرے درمیان فاصلہ آ جائے گا۔ اب یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پروگرام کی آخری گفتگو بھی ہے، کیا وجہ تھی عبداللہ ابن عمر کو یہ سارے مظالم دیکھنے کے باوجود یزید کی بیعت پر قائم رہنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو شہ دینے والا اکیلا معاویہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اکیلی شہ دینے والی ذات معاویہ کی نہیں تھی، بہرحال ہم اس پر نہیں جاتے ہیں ابھی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب مدینہ میں سب ظلم ہو رہا تھا تب قیام کرنا ان کا فرض تھا، بڑے صحابی کے بڑے بیٹے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ مدینے والوں کا دفاع کرتے، لیکن یزید کی بیعت کی اور توڑنے والے کو ڈرایا کہ خبردار اللہ اور رسول جنگ نہ کرنا، میں تم سے فاصلہ ہو جائے گا اگر تم نے یزید کی بیعت توڑ دی تو۔ یہ لفظ کتاب الفتن کی صحیح بخاری کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ایک بات، یزید افضل ہے یا امام علی افضل ہے؟ یزید کی بیعت توڑنا بڑا گناہ ہے یا امام علی کی بیعت توڑنا بڑا گناہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر کو اس وقت ہوش نہیں آیا جب معاویہ حضرت علی کی بیعت توڑ کر حضرت علی پر جنگ صفین مسلط کر رہا تھا؟ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کہتے تھے کہ یہ میں نے سنا ہے کہ جو بغاوت کرے گا وہ قیامت کے دن الگ ہوگا، میں بیعت نہیں توڑوں گا۔ اس پہ کیوں خاموش رہے؟ یزید کی اگر بیعت کوئی توڑ دے تو حضرت عمر کے بیٹے کے خون میں جوش آ جاتا ہے، اور اگر حضرت علی کی بیعت توڑ دی جائے تو اس پر وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ سوال یزید کے بارے میں کل سے شروع کریں گے کہ یزید کو اچھا کس نے کہا اور برا کس نے کہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں اہل بیت کی اور اس کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ سے بشرط زندگی یو کے ٹائم